بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا بینک سے قرض لے کر بزنس کر سکتے ہیں؟ بینک سے جو قرض ملتا ہے عام طور پر اس میں سود دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس طریقے سے سودی قرض لینا؟ تھوڑا اس کو آسان کر کے پیش کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ پائیں۔ مثلا آپ نے بینک سے 10 لاکھ روپے لیے ہیں، بینک والوں نے 5 سال کی قسط بنائی کہ آپ کو 10 لاکھ جو آپ لے کر جا رہے ہو یہ 12 لاکھ 13 لاکھ 15 لاکھ روپے آپ کو واپس دینے ہیں، مطلب 10 لاکھ کے 5 لاکھ اوپر مطلب 5 لاکھ روپے سود دینا ہے۔ تو اس طریقے سے بینک سے قرض لینا جس سے ہم بزنس کریں گے اور بینک کی قسط بھرتے رہیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ بہت سے لوگ گھر لینے کے لیے ہوم لون لے لیتے ہیں، کار خریدنے کے لیے کار لون لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے بزنس لون لیتے ہیں۔ تو یہ بینک سے سود والا قرض لینا جس میں ہمیں سود بھی ادا کرنا پڑے گا، مول پونجی کے ساتھ ساتھ سود بھی دینا پڑے گا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کو آج اچھے سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل سے۔ پہلی بات یہاں پر اچھے سے یہ سمجھ لیں کہ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں، احادیث بیسیوں اس لائن کی موجود ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے کو بھی حرام قرار دیا اور سود دینا بھی ناجائز قرار دیا۔ سود لینا بھی ناجائز ہے، سود دینا بھی ناجائز ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے سے، ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سود لینا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ سود لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو 1000 روپے دیا اور اس سے کہا کہ بھائی تو ایک مہینے میں واپس کرے گا تو 1200 روپے لوں گا میں۔ بہت سارے ایمان والے بھائی بھی اللہ معاف فرمائے اس طریقے سے سود پر پیسہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے اور اس پر سود وصولا جا رہا ہے۔ جیسے بینکیں سود وصول کرتی ہیں ایسے لوگ بھی سود وصول کرتے ہیں۔ غیر ایمان والوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ان کی شریعت ان کا ایمان وہ جانے، اللہ تعالی ہمیں فکر دے کہ ہم ان کی بھی ہدایت کی فکر کریں۔ لیکن ابھی خاص طور سے یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں ایمان والے بھائیوں کو، اگر ایمان والے ہی صحیح اسلام پہ آ گئے تو غیروں کے ایمان میں آنے کی راہیں آسان ہو جائے گی۔ ہمارے ہی مسئلے ہیں، ہمارے ہی واندے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، بہت سارے الٹے سیدھے کاموں میں مسلمان مبتلا ہیں۔ مسلمان ہی اگر اپنی لائن صحیح کر لینا تو غیر بہت سارے ایمان میں آنے کے لیے راہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایمان میں، غیر ایمان والوں کو ایمان میں لانے کی راہیں آسان کرتے ہیں، اور ہماری غلط عادتیں، ہمارے غلط اخلاق، ہمارے غلط کیریکٹرز، ہماری بہت ساری غلطیاں وہ غیر ایمان والوں کو ایمان میں آنے سے روکتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے ایمان والے کیا کرتے ہیں، سود پر پیسہ دیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ دیے اس پر سود وصول رہے ہیں۔ میرے دوستو اچھے سے سمجھ لیں، سود کھانا، سود لینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سود دینا بہت سی صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے۔ سود دینے کا مطلب ایک آدمی پریشان ہے، قرضے میں مبتلا ہے، سخت پریشانی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، ضروریات زندگی کے اعتبار سے جو گھر میں ضروری چیزیں وہ ہے نہیں اس کے پاس، یا کوئی اس کا ایسا کاروبار تھا جو بالکل ڈوبنے والا ہے، اس کو اپنے دکان میں مال ڈالنا ہے اور پیسے نہیں، کوئی قرض بھی نہیں دے رہا ہے، بغیر سود والا کوئی قرض بھی نہیں دے رہا ہے، ایسا مجبور آدمی ہے، تو وہ اگر کہیں سے تھوڑی بہت بیاج پر رقم لے لے، بیاج پر رقم لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے، دوسرے سے کہے کہ بھائی آپ 1 لاکھ روپے دے دو، وہ کہے نہیں میں اس پر بیاج لوں گا، تو مجبوری میں اس 1 لاکھ پر 5000 10,000 20,000 جو بھی ہو سکے کم سے کم اگر یہ سود دینا پڑ جاوے تو بسا اوقات یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں اچھے سے، آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے اور اس کو آپ سود سمیت واپس کرو گے، یہ سود دینا ہوا، یہ بہت سی صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے مجبوری میں۔ لیکن سود کھانا، آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرض دیا ہے اور اس پر آپ سود وصول کر رہے ہو، سود جس کو کھانا کہیں گے، سود لینا کہیں گے، یہ کسی حال میں جائز نہیں، دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ اب جب مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ سود کھانا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے لیکن سود دینا بہت سی صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے، تو کیا بزنس کرنے کے لیے جو ہم لون لیں گے، جو قرض لیں گے جس میں ہمیں سود دینا پڑے گا، کیا وہ جائز ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مجبوری کیا ہے، کیا آپ کی سخت مجبوری ہے؟ سخت مجبوری کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی قرض دے نہیں رہا ہے بغیر بیاج والا، یا یہ کہ کوئی آپ کا پارٹنر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا سامان ہے جس کو بیچ کر آپ اپنے بزنس میں پیسے لگا سکتے ہیں، آپ کا کوئی پلاٹ ہے، ایکسٹرا مکان ہے وغیرہ وغیرہ، گھر میں زیور وغیرہ ہے، اس کو بیچ کر آپ اپنی دکان میں اور بزنس میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی آپشن نہیں ہے اور دکان وہی ایک ہے، اس سے آپ کا گھر چلتا ہے، روزی روٹی کا سارا بندوبست اسی سے ہوتا ہے، اور ظاہری بغیر سودی قرض والا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب مجبوری میں اللہ کا خوف کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے آپ وہ سودی قرض لے لیں۔ آپ کا دل بولے کہ ہاں میری سخت مجبوری ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل اس وقت مفتی ہے۔ مجبوری میں اس طریقے سے سودی قرض لینا، لون لینا جائز ہے، لیکن کیا آپ کی سچ مچ مجبوری ہے؟ وہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے، آپ وہ قدم اٹھائیں۔ اور اگر آپ کا دل کہے کہ یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے تو آپ بالکل وہ قدم نہ اٹھائیں۔
علماء نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کہ مجبوری کے درجے میں سودی قرض لینا، لون لینا جس کو کہتے ہیں جائز ہے، تو آپ خود دیکھیں کیا آپ کی وہ مجبوری ہے؟ بہت سے لوگ کار لے لیتے ہیں، فائننس سے اٹھا لیتے ہیں۔ کار خریدنا کون سی مجبوری ہے میرے دوستو؟ سیکنڈ ہینڈ خرید لیں، جتنا ڈاؤن پیمنٹ میں آپ دے رہے ہو پیسے اتنے میں آپ کو سیکنڈ گاڑی مل جائے گی۔ تھوڑا سا جتنا پیسہ آپ وہاں دو گے تھوڑا تھوڑا کر کے، اتنے پیسے خود گھر میں جمع کریں نا، 1 سال 2 سال میں جمع کر لیں، پھر آپ وہ سامان خرید لیں۔ جو بھی چیز آپ کو لینا ہے جس کی آپ قسط بعد میں بھرو گے تو آپ پہلے ہی اتنے پیسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتے جمع کر کے، اس کے بعد آپ وہ سامان خرید لیں۔ کل ملا کر میرے دوستو مجبوری کا مسئلہ الگ ہے اور ویسے ہی شوقیہ کام کرنے کے مسائل الگ ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، آپ نے چلو ٹھیک ہے کہیں سے سودی قرض لے لیا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے آپ لے کے آگئے اور آپ کو اس کا بیاج دینے کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سود آپ کو دینا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے یہ کاروبار حرام ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، آپ جہاں سے قرض لائے ہو نا 10 لاکھ 20 لاکھ روپے، آپ نے اس کو بزنس میں لگائے، جس کام میں بھی لگائے، آپ نے حلال کام میں لگائے، آپ اس سے جتنا نفع اٹھائے گے وہ سب جائز ہے۔ ایسے شخص کے دعوت کھانا جائز ہے، ایسے شخص کا کاروبار حلال ہے، جتنا پروفٹ ہو رہا ہے سب جائز ہے۔ یعنی سود پر جو آدمی قرض لایا ہے تو وہ نفع جتنا اس سے کمائے گا، بزنس کرے گا، وہ حلال ہے۔ جو سود ادا کرے گا یہ کام گناہ کا ہے، یہ سود دینا گناہ ہے، وہ اس کا میٹر ہے، لیکن اس نے جو پیسہ لیا ہے اس سے جو پروفٹ کر رہا ہے وہ نفع اٹھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا میں نے کلیئر کر دیا، تو اس لیے اچھے سے سمجھیں، سودی قرض شوقیہ مت لیں، بہت مجبوری ہو تو آپ اپنے آس پاس کے علماء سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، جو صحیح معتبر مستند عالم دین ہے اس کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو پورا سمجھ کر پھر آپ کوئی قدم اٹھائیں۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے سارے ایمان والے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس سودی لین دین سے اور سودی کاروبار سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے در کا ہمیں محتاج بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کی بیماری کو دور فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور جو بھی مالی اعتبار سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔